راشد میاں، خیریت ہے؟ آپ کا مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، تھینک یو سر۔ جی جناب، کیا معذرت کہنا چاہتا چاہتے ہوں، ہیں؟ کچھ لائٹ نہیں ہے اس وقت یہاں پہ، معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے آپ سے۔ نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ کا ویسے بھی لائٹ نہیں جی، ہے طبیعت آپ ویسے کی بھی ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ جی جی، ماشاء اللہ ماشاء جی، اللہ۔ کبھی اپنا حال چال بھی سنا دیا کریے فقیروں کو۔ میں الحمدللہ خیریت سے ہوں، شکر الحمدللہ، میں ایمان پر ہوں۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی امامت، ان کی اگر آپ ولایت، برائے ان کرم سے تھوڑی سی اگر محبت۔ وائس اپنی آپ جو ہے وہ کر دیں گے تو اچھا رہے گا۔ نہیں، میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، وہ آپ آپ اپنی جانب سے آپ میری آواز اونچا کریں نا۔ آپ کا جو ہیڈ فون وغیرہ ہے وہ جی ہیڈ فون لگا دیں، کچھ لگا دیں، اس سے زیادہ میرے جی لیے ممکن نہیں ہے۔ جی، میں نے آخری حد تک بلند کیا اپنی جانب سے، آواز اونچا کیا۔ اصل اب جی، اگر جی سر، اجازت ہو میں تو گفتگو میں کچھ بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی سر، جی سر، بات کریں بھائی۔ اجازت ہو تو میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں اپنی بات رکھوں۔ جی، بسم اللہ بسم اللہ، بات کریں بھائی۔ جی جی، آپ نے جو ہے اب گفتگو کی تھی اس کے بارے میں، آپ نے گفتگو کی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کچھ بھی کہا اپنے من میں جو آیا آپ نے عرض کیا اس کے بارے میں، مگر جی مسئلہ یہ ہے کہ بہار الانوار جلد نمبر 30 اور صفحہ نمبر 119 پر یہ بات موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نکاح اللہ رب العزت کے آسمانوں پر فرمایا تھا، اور جب آپ کے اوپر وہی آئی کہ اپنا نکاح حضرت علی کے ساتھ کرے، تو اس میں گواہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، طلحہ اور زبیر تھے۔ تو عادل گواہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پیش کیا، عادل گواہ کو، اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عادل گواہ کو پیش کیا گیا اس کے اندر۔ جلد نمبر 30 صفحہ کون عادل سا گواہ ہے؟ پیش کرنے کے بعد اور آپ نے نہ جانے کس طرح کی باتیں کہیں اس کے اندر، کیا جلد نمبر 30 صفحہ کون سا ہے؟ صفحہ 119 ہے؟ تو بہار الانوار جو ہے نا وہ اپنا مصادر بھی بتا دیتا، اس نے کہاں سے نقل کیا۔ جو اس کو وہ مصدر کے ساتھ ہے، وہ سند کے ساتھ موجود ہے۔ تو کس مصدر سے نقل کی ہے بھائی؟ تو آپ جو کہتے ہیں نا وہ صفحہ نمبر 100 انس سے، انس جو ہے کوئی، وہ جو انس سے روایات ہیں وہ شیعہ روایات نہیں ہوتی انس سے۔ انس ابن مالک سے کوئی شیعہ راوی روایت دیکھیے نہیں یہ کرتا، وہ روایت ہے، مخالفین کی روایت ہوتی ہے۔ آپ کی خدمت میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میرے پاس بہار الانوار بھی میرے سامنے ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ بہار الانوار جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 119 ہے، اس میں یہ روایت آپ جو آپ نکالیے تو فرما رہے ہیں میرے نہیں ہے۔ سامنے بہار الانوار۔ اس میں یہ روایت نہیں ہے، یہ جی جی، بہار اصل میں الانوار بہار ہے، الانوار جلد نمبر یہ صفحہ بہار نمبر الانوار جلد 119 ہے۔ نمبر 30، جلد نمبر جی 30۔ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 119 میں، صفحہ نمبر آپ کو دکھا دیتا ہوں، صفحہ نمبر 119، یہ میں نے انٹر کیا 119، یہ صفحہ نمبر 119، اس میں یہ بات نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں نا۔ یہ پہلی بات تو یہ ہے، شاید میری چھاپ آپ کی چھاپ سے جی، مختلف ہے۔ صفحہ نمبر 119 کھولیے، 119 ہے نا، 119 اس میں نہیں ہے، اور اس کا یہ حدیث 19 نمبر اگر ہوگا میرے خیال سے 29 ہے اس کا۔ اس میں یہ نہیں ہے بھائی، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ صفحہ یہ تو حدیث نمبر 150 ہے، میں پیچھے چلا جاتا ہوں، حدیث نمبر 29، حدیث نمبر 69 ہے، 19 26 29، حدیث نمبر 29، آپ کی پکچر بھی چلی گئی بھائی، اس میں یہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 29 جو ہے نا، عن ابن ابی عمر عن ابن سنان ابی عبداللہ علیہ السلام، علی کل میں حال۔ نے جو جس سے آپ نے کھولا ہے وہ بھی جو ہے باب تجویز علیہ السلام، اس کا جلد نمبر 3 ہے، اور اس کا، اور میرے پاس بابا اردو ایڈیشن بھی بحمدہ تعالیٰ موجود ہے۔ تزویج جو ہے نا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی تزویج جو ہے وہ جلد نمبر 30 میں ہے ہی نہیں، بہار الانوار کی، پتہ نہیں آپ کو کس نے یہ ریفرنس دیا ہے۔ جی میرے پاس جو ہے آپ نے جو کھولا ہے جو دارالکتب سے، وہی نمبر ہے میرا، بہار آپ کے الانوار کا پاس جو نمبر غلط ہے، آپ نے کھولا وہی بہار بالکل ہو بہو الانوار وہی ہے۔ میں، بہار الانوار کے جلد نمبر 30 میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی تزویج کی کہانی نہیں ہے بھائی، اس میں اس کی تزویج کی کہانی نہیں ہے، اس میں ابو بکر میرے عمر کے سامنے متاعن بہار ہے۔ الانوار کھلی رکھی ہے۔
تو آپ تو نکال دو، پھر کھول دو کیمرے کے سامنے، روک کھول دو، ہم دیکھ لیں. جی اس میں یہ بات کا واقعہ کہ حضرت ابو بکر کو گواہ بنایا گیا، حضرت عثمان کو گواہ بنایا گیا. جو گواہ عادل گواہ ہے ان کے اوپر آپ تبرہ کرتے ہیں. اول بات تو یہی ہے. پہلی بات یہ ہے میرے بھائی، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جو تزویج ہے وہ شیعوں کے نزدیک جو متواتر روایات ہیں ان کی جو ہے وہ آسمان میں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح پڑھا. آپ جس روایت کا نقل کر رہے ہیں نا وہ شیعہ روایت نہیں ہے، وہ مخالفین کی روایت ہے. نہیں، مخالفین کی روایت نہیں ہے. یہی تو آپ کی تھیوری ہے، جس کو یہ روایتیں آ جاتی ہیں اس کو تکرار دے کے آپ اس کو خارج کر دیتے ہیں. یہی تو مسئلہ ہے کہ حضرت ابو بکر کی فضیلت کو نہیں مانتے. میں آپ کی اگر ایک درجن کتابوں سے تو اگر آپ ثابت کر صحیح دوں گا ریفرنس دے تو دو آپ ان نا. کا انکار ہی کریں گے، کیونکہ آپ صحیح کو نہیں ریفرنس ماننا ہے. دیکھیں میرے بھائی، آپ صحیح ریفرنس دے دیں، صحیح صفحہ نمبر لے کے، یا اگر ہمارے چاپ آپ کی چاپ سے، میں تو عرض کیا بہار الانوار کی جلد نمبر 30 میں، جلد نمبر 30 میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی تزویج نہیں ہے، وہ جلد نمبر 43 میں ہے، اور جلد نمبر 30 میں ابو بکر عمر کے متعین ہے. آپ کہتے ہیں کہ جلد نمبر 30 میں ایسی روایت ہے، مصدر بھی آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے بہار الانوار نے کس کتاب سے نقل کیا، کیونکہ بہار الانوار خود مصادر اولیہ میں سے تو نہیں ہے، وہ جی دوسری جی ہاں. کتابوں سے اچھا دوسرے. میں آپ دیکھیے وہ بات تو نہ لوگ کاٹیں عوام بات الناس نہ سن لیں گے. کاٹیں بات نہ کاٹیں. بہار الانوار دوسرے مصادر سے لے کے آتا ہے، وہ اس نے کس مصدر سے لی ہے وہ بھی آپ کو نہیں معلوم. آپ کہتے ہیں آپ کے سامنے ہے، اگر آپ کے سامنے تو بتاتے کیوں نہیں، دکھاتے کیوں نہیں اسکرین پر، اور کیوں مصدر ہمیں نہیں بتاتے. جلد نمبر 43 میں وہاں پہ روایات ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی تزویج کا. بہار الانوار آپ اب اسکرین پر کھول لیجئے. اسکرین پہ تو کھولا تھا نا، ابھی کھولا تھا، اس پہ نہیں تھا، میں نے دکھا اسکرین کو دیا. کھول کے صفحہ نمبر 119 پہ زوم کر دیجئے آپ، تاکہ عوام الناس بھی اس کو جلد دیکھ کون لیں سی گے. ہے، آپ جلد وہاں سے کون سی پڑھنا ہے چالو بھائی، کریں جلد جہاں سے کون میں سی آپ ہے، کو بتاتا ہوں. جلد کون سی ہے؟ جلد میں نے آپ کو بتایا نا 3 بار، آپ کتنی بار پوچھتے ہیں جلد کون سی ہے؟ آپ بتاؤ نا، دوبارہ بتاؤ، میں ویریفائی کرنا چاہتا ہوں. کون سی مجلد کی بات کر رہے ہو؟ اور بتاؤ کون سی جلد کی بات کر، میں منتظر ہوں آپ کا بھائی. بات نہیں کر رہا، وہ سنائی دے رہا ہے بھائی آپ کو، کس جلد کی بات کر رہے ہیں؟ جی جلد جی نمبر 119 کھولیے، 119 صفحہ نمبر 119 کھولیے. جلد کی بات کر رہا ہوں، کس جلد کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جلد نمبر 3 3. وائلوم نمبر 3. اچھا نمبر 3. اچھا میں 30 سمجھ رہا تھا، میں نے 30 کھولا تھا، معاف کیجیے گا. میں جلد نمبر 3 ہوں. جلد نمبر 3 میں بھی جو ہے نا، اس میں بھی وہ نہیں ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی تزویج کی کہانی نہیں ہے. بہرحال میں جلد نمبر 3 کھول لیتا ہوں، کوئی بات نہیں. کنیکٹ کرے ہیں اس سے کنیکٹ کرواؤ ذرا سا نور سے، ذرا سا ہم بات کر رہے ہیں اس سے. تو اس سے نور کا موبائل لیا، نور کا موبائل. یہ بہار الانوار جلد نمبر 3 ہے بھائی. اب آپ اسکرین پر انہوں، کھولیے برائے کرم. اور اسکرین میں ہے نا بھائی، جلد یہ نمبر بہار 3 ہے، الانوار بہار جلد 3 ٹھیک الانوار ہے. جلد نمبر 3 ہے. یہ ملاحظہ فرماؤ عزیزو، یہاں چاپ دار حیات ترات، یہاں پہ صفحہ نمبر 119 پہ چلتے ہیں. یہ کہتے ہیں اس میں روایت ہے جی جی 119 119. کھولیے صفحہ نمبر. 119 یہ صفحہ نمبر 120، صفحہ نمبر 119، یہ صفحہ نمبر 119 ہے. 119. ہاں اب بتاؤ اس میں کہاں ہے وہ روایت جو چیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ بتاؤ، یہ سناؤ ہمیں. یہ صفحہ نمبر 119 ہے. اس کو برائے کرم پر دکھائیے آپ. اسکرین پہ دکھا رہے ہیں نا بھائی، اس میں وہ روایت آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ اس میں نہیں ہے وہ روایت جس کی آپ بات کر رہے ہیں. یہ کتاب التوحید ہے، یہ توحید، اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات ہو رہی ہے. آپ جس کا اشارہ کر رہے ہیں وہ کسی نے آپ کو غلط ریفرنس دیا ہے بھائی، اور گوگل میں دوبارہ سرچ کرو. آپ کا گوگل میں سے ڈھونڈا ہے نا آپ نے، گوگل میں تحقیق کیا ہے. او بھائی ارشد بھائی، ارشد صاحب، آپ کی کال ڈراپ ہو گئی. پھر 2-3 مرتبہ یا عمر کہہ دو، دیکھتے ہیں وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا آپ کی کال سے ہی. اور راشد صاحب، راشد ہے یا ارشد ہے؟ ارشد صاحب، یہ جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 119، یہ روایت جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں نہیں ہے.
یہ چلا گیا, میں دوسرا کال لے لیتا ہوں بھائی. یہ جو ہے نا, یہ راشد رضا سب چلے گئے, کال ان کا ڈراپ ہو گیا, پتہ نہیں ان کو خود بھی نہیں معلوم. جی جی سر, السلام علیکم. السلام علیکم. تو وہ میں نے دکھا دیا اسکرین پہ, وہ حدیث نہیں ہے اس نہیں, آپ کتاب برائے میں. کرم وہ نیٹ ورک بریک ہو گیا تھا, آپ برائے کرم اسے دکھا دیں. وہ دکھا دیا میں نے, نہیں ہے وہ حدیث. پھر دیکھنا چاہتے ہو, دوبارہ دکھائیں. جلد نمبر 30, بلکہ ایک منٹ, جلد نمبر 3 لے کے آؤ بھائی. بلکہ میں جلد نمبر 3 والیوم نمبر 3 میں نے منگایا بھائی. میں پی ڈی ایف نہیں دکھاؤں گا اب, میں دوسرا پیپر کاپی دکھاؤں گا آپ کو, آپ کے بالکل سب کو یقین آ جائے. اوکے, جلد نمبر 3 ہے بھائی. یہ دیکھو, یہ بحار الانوار جلد نمبر 3 ہے, تاکہ ان کو بالکل یقین آ جائے. جو بحار آپ نے بھی الانوار پہلے کھولی تھی وہی والی کھولی ہے. جلد نمبر 3 ہے بھائی. جلد نمبر 3 بحار الانوار. یہ بحار الانوار جلد الجزء الثالث, ٹھیک ہے نا. اس میں صفحہ نمبر 119 آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ روایت ہے. یہ 117, 118, 119, یہ صفحہ نمبر 119 ہے, کتاب التوحید. یہ نہیں ہے, آپ جو اس روایت کا ذکر کریں یہاں پہ نہیں ہے. پھر آپ کی کال کٹ گئی ہے بھائی. آپ جس کی بات کر رہے ہیں وہ نہیں ہے. یہ دیکھو, اس میں نہیں ہے. یہ فل پیج میں نے لگا دیا. اب بتاؤ بھائی کیا دکھائیں آپ کو, ارشد بھائی. نہیں دیکھیے, ہے آپ نے جو روایت. پہلے دن کھولی تھی ہے میرے پاس موجود ہے, میرے پاس اوریجنل پی ڈی ایف ہے. آپ کیسے کہہ سکتے نہیں موجود ہے؟ بھائی میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 119 میں نے پی ڈی ایف بھی دکھایا, جو پیپر دارالکتب آپ نے لال والی کاپی بھی جلد کھولی دکھایا. تھی, لال نہیں ہے والی وہ روایت آپ کہہ رہے ہیں, تو نہیں جو ہے. تو آپ میں لال کیا والی کروں, کھولیے جلد, یہ ہری والی کو کھول رہے ہیں. لال والی کھول دیں. چلیں لال والی, وہ ایک ہی ہے بھائی. لال اور ہری میں فرق نہیں نہیں نہیں, ہے. وہ آپ کھولیے, وہ کبھی کبھی پریس چلیں کی چھپائی سے الگ ہو جاتا ہے. صفحہ نمبر 119 کھولیے, اور اس کے نیچے ابھی دکھا حدیث نمبر دیتا ہوں. 29 ہے. میرے سامنے وہ رکھی, میں کیسے مان لوں؟ یہ بھائی, یہ جلد نمبر بحار الانوار لال والی جلد نمبر 3, جلد نمبر 3 ہے بھائی, الجزء الثالث, ٹھیک ہے نا. اب اس کو لے کے دکھا دیتے ہیں ان کو. صفحہ نمبر 119, صفحہ نمبر 119. یہ پہلے بھی دکھا چکے ہیں حضرت کو, پہلے بھی دکھا چکے ہیں. یہ صفحہ نمبر 119, اس میں دیکھیں, اس میں نہیں ہے بھائی, روایت نہیں ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں. زوم کریے, زوم کریے, زوم کریے. زوم کا یہ زوم, یہ صفحہ نمبر صفحہ 119. کریے, صفحہ کریے سر. یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے کتاب. ایک منٹ. یہ کتاب التوحید آپ نے کھولی, باپ. کتاب التوحید ہے نا, جلد نمبر 3 پورا کتاب التوحید ہے. نہیں نہیں, وہ جو ہے کہ وہ جو ہے تجویز ہے, تجویز, باب التجویز ہے. باب التجویز کے اندر کھولی ہے. یہ صفحہ نمبر 119 ہے بھائی. آپ صحیح صفحہ نمبر میں بتائیں نا, ہم کھولیں گے بھائی. جو صفحہ نمبر آپ کے پاس ہے ہم اچھا کھول دیں گے. چھوڑیے, آپ ایسی کوئی بات نہیں, وہ تو آپ کے ہاتھ میں. چلیے میں ٹھیک ہے, آپ نے آپ کے جسے ہاتھ ذکر کیا بھائی, تھا آپ مجھ سے ہمارا عرض ٹائم کیا ضائع تھا. کر رہے ہیں بھائی, ٹائم ضائع کر رہے ہیں نا. پہلے سے تحقیق کر لو اچھی طرح سے, پہلے سے تحقیق کر لو اچھی طرح سے. ایسے گوگل پہ ڈھونڈ کے آپ آ جاتے ہو. میں آپ کو لگ رہا ہے کہیں کہتے ہیں کہ وہ دین کی روایت ہے, پھر کہیں کہتے ہیں اس میں کتاب میں ہے ہی نہیں. مجھے سمجھ, آپ کی آواز کٹ رہی ہے بھائی. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ عوام الناس کو دیکھنا ہے کہ اہل سنت والجماعت جو بتاتے ہیں وہ دلائل مضبوط ہے, کہ جو رافضی بتاتے ہیں وہ مضبوط ہے. بہرحال آپ نے جس حدیث کا نقل کیا نا, وہ ہمارے کتاب میں جس صفحے کا آپ کہہ رہے یہ ہیں, جس دیکھیے جلد میرے کا کہہ پاس رہے ہے, ہیں, نہیں یہ ہے. دیکھیے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. بہار الانوار, دکھاؤ. یہ دیکھیے بہار الانوار میرے پاس موجود ہے, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. یہ دیکھیے میرے پاس ٹک لگا رکھا ہے بہار الانوار کتاب التجویز کے اندر. آپ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں, یہ ہائی لائٹ دیکھ کے دیکھ لیجیے اس کے اندر. کتاب التزویج ہے باب ہی نہیں بحار تجویز کے الانوار. اندر, باب تجویز کے اندر. تجویز یا تزویج؟ یہ میرے پاس کھلی ہے, میں نے اسکرین پہ بھی دکھا دیا.
میں پھر اپنے سامعین حضرات کو یہ دکھانا وہ چاہتا بھائی ہوں ہاں وہ آپ غلط کہہ رہے ہیں بھائی، غلط کہہ رہے ہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ کتاب بہار نمبر بہار جلد تلوار نمبر، میں نے جو چور سجا وہ میں نے سجا. یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ جلد نمبر 43 ہے، میں نے کہا یہ تھا دیکھیے شروع سے. میرے پر اوریجنل پی ڈی ایف میں نے جو ہے او ڈاؤن بھائی لوڈ چپ کیا کرو ہے. یہ تم، دیکھیے چپ کرو ایک یہ منٹ، دیکھ لو. چپ کرو یہ آپ پلیز. اسکرین پہ پڑھ لیجیے. یہ اوکے کیا میں لکھا پڑھ ہے اس کے لیتا ہوں. اندر؟ او بھائی میں مل گیا، مجھے مل گیا. وہ جلد نمبر 3 میں نہیں ہے، جلد نمبر 30 میں بھی نہیں ہے، جلد نمبر 43 میں. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ ان کی تزویج کی باب جو ہے نا جلد نمبر 43 میں، 43 میں. یہ بحار الانوار ہے میرے محترم ناظرین، چاپ دار احیاء التراث العربی، جلد الجزء الثالث والاربعون، چاپ دار احیاء التراث العربی. کتاب چھپی ہے بیروت میں. یہ صفحہ نمبر 119 ہے، 119. یہ کہتے ہیں باب تجویز، ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا. تجویز نہیں، تزویج ہے. صحیح ہے، باب بالکل صحیح ہے. تزویج. ہاں یہ صفحہ حدیث نمبر جی، یہی 29 ہے. روایت ہاں یہ حدیث جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ کتاب کشف الغمہ سے ہے. کشف یعنی کشف الغمہ. کشف الغمہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، پہلے بھی آپ کو بتایا تھا. کشف الغمہ کی احادیث وہ مخالفین کے، یہ کیا لکھا؟ یہ نہیں کشف الغمہ یہ سے، کیا لکھا؟ کشف الغمہ لکھا. یہ کشف جو ہے رمز ہے بھائی، رمز ہے کشف الغمہ سے، یعنی اس کا مصدر کتاب کشف الغمہ یہ ہے. علامہ عیسیٰ ہربلی کی جو کتاب بتا رہے ہیں کشف الغمہ، اس کی روایت نہیں موجود ہے. یہ جو آپ بتا رہے ہیں وہاں عیسیٰ ہربلی کی مصنف فرما رہے ہیں، جس کتاب کے جو مصنف ہیں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ کہاں علیہ، لکھا ہے کہ فرماتے ہیں علامہ کہ عیسیٰ ہربلی نے نقل فرمایا او ہے؟ بھائی آپ انہوں سے نے شرط کشف یہی لکھا رکھا ہے. تھا کہ نا میری بات نہ کاٹیں. آپ سے ایک شرط کیا تھا نا، آپ کو آپریٹر نے بھی سمجھایا کہ میری بات نہ کاٹیں. تو یہ کتاب یہ خود فرما رہے ہیں، دیکھیں یہ ہے یہ کتاب ہم نے، یہ حدیث ہم نے کشف الغمہ سے لیا ہے. کشف الغمہ کی جو احادیث ہیں وہ مشیوں کی احادیث نہیں ہیں. کشف الغمہ کی جو روایات ہیں وہ مخالفین کی روایات ہیں. خود اربلی صاحب اپنے کتاب کشف الغمہ کے مقدمے میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جتنی احادیث کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، چاپ دار الاضواء بیروت، جزء اول، کتاب چھپی ہے سن 1985 میں. یہاں پہ مقدمہ مؤلف کے مقدمہ ہے، یہاں پہ خود فرماتے ہیں وَاعْتَمَدْتُ فِي النَّقْلِ فِي الْغَالِبِ من كُتُبِ الجمہور، میں نے جمہور کے کتابوں سے یعنی مخالفین کی کتابوں سے نقل کیا. ٹھیک ہے نا. اب آپ کا کال جو بار بار کٹ رہا ہے میرے بھائی، تو اس سے ہمیں اذیت ہوتی ہے، آپ سے بات بھی نہیں ہوتی. بہرحال اگر آپ واٹس ایپ پہ کال کریں تو بہتر ہے. آپ سے مؤدبانہ ہی گزارش کرتا ہوں، جو آپ نے یہ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ علامہ عیسیٰ ہربلی کے دکھائی ہے، انہوں نے اگر اہل سنت والجماعت سے روایتیں اپنی کتاب میں نقل فرمائی ہے تو یہ بطور تردید نہیں نقل فرمائی ہے، بطور جو ہے اس کو اسبات کے نقل فرمایا. ٹھیک ہے، یہ آپ کی کتاب ہے. ہماری کتاب ہے، ہمارے عالم نے کتاب لکھی ہے مخالفین کے لیے کہ اس کتاب کے روایات میں وہ احادیث جن میں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل مذکور ہیں، وہ مخالفین کے کتب سے انہوں نے جمع کیا ہے، اس کو مخالفین کے لیے لکھا ہے، شیعوں کے لیے نہیں لکھا ہے. اب میں یہاں پر مثلا کوئی حدیث نقل کرتا ہوں بخاری مسلم سے، اس کا مطلب کس لیے نقل کرتا ہوں؟ اس لیے کہ میں مخالفین پہ میں حجت لے کے آؤں. ٹھیک ہے نا. انہوں نے بھی حجت کے طور پر آپ پہ لے کے آئے. تو یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے، آپ لوگوں کی حدیث ہے. اور اس حدیث کی کوئی سند بھی نہیں ہے، کوئی سند ہی نہیں ہے. انس کشف الغمہ میں انس سے روایت ہوئی ہے. اگر مجھے ٹائم ہوتا میں ڈھونڈ لیتا تو یہ حتماً یہ روایت مسند احمد ابن حنبل یا فضائل احمد ابن حنبل یا بقیہ کتابوں میں مل جائے گا، کیونکہ کشف الغمہ کی اکثر روایات مخالفین کے کتب میں موجود ہیں، تو وہ اس کو دکھانا بھی ناممکن نہیں تھا. بہرحال اس حدیث کی نہ سند ہے اور نہ ہماری کتب میں کتابوں میں سے ہے. آپ نے ثابت کرنا چاہا ابوبکر عمر کی ایمان، اس کے برعکس آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب ہم نے جو حجج لے کے آئے تھے آج ہمارے پروگرام میں، اگر اس کے کچھ ردود ہیں تو فرمائیے. آپ نے کچھ ذکر کیا تو ضمناً میری بات ہم نے آپ کو کوڈ کر دی. اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف مختصر انداز کے اندر. اصل موضوع کی طرف مختصر انداز میں آتے ہیں، کیونکہ آپ جو ہے یہ الزام جماعت کے اوپر یہ الزام آپ بہتان وہ حضرت ابوبکر صدیق نے باغ فتح کو غصب کر لیا تھا، اور ان کو آپ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ باغ فتح جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا حق تھا، مگر ایسا نہیں ہے. ہمارے آج کا موضوع جو ہے نا، آج کا جو موضوع تھا ابوبکر کی خلافت اور عمر کی خلافت کے موضوع پہ ہم نے آپ کو بہت ساری احادیث دکھا دی کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خلافت و امامت کو باطل کیا. اگر اس پہ کوئی رد ہے تو ذکر کریں، پھر فتح پہ چلتے ہیں.
ارشد بھائی پھنس گئے نہیں پھنسے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی تو میں دوسرا کال لے لیتا